اللہ میں بہت تھک چکا ہوں، جنہیں اپنا سمجھا وہی پرائے نکلے، جن کے لیے راتوں کو جاگتا رہا روتا رہا وہی میری بے بسی کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ اب تو ان آنسوؤں نے بھی فریاد کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اب اللہ کے سوا دنیا میں فریاد سننے والا اور کوئی نہیں رہا۔ اللہ تو نے کہا تھا کہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو پھر آ جانا، مجھے اس محبت سے لپٹا لینا، کیونکہ اب انسانوں کی دنیا میں میری ہستی بس بوجھ بن چکی ہے۔ اللہ میں جس راستے پہ چلا دھوکے نے میرا استقبال کیا، جس ہاتھ کو تھامبا اسی نے مجھے کاٹا، اور جب میں چیخا، جب میں درد سے کراہیا تو لوگ بولے کمزور ہو گیا ہے تو، کمزور ہو گیا ہے، بزدل ہو گیا ہے تو، اس لیے تو رو رہا ہے۔ میری ماں نے مجھے دعا دی تھی کہ بیٹا کبھی کسی کو دکھی نہ کرنا، پر کاش وہ یہ بھی دعا دے دیتی کہ کوئی میرے بیٹی کو بھی دکھی نہ کرے، کوئی میرے لال کو بھی دکھی نہ کرے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا تھا اللہ اس کے قریب ہوتا ہے جو ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ یا اللہ اس وقت میں ٹوٹ چکا ہوں، اس وقت میں بکھر چکا ہوں، اس وقت میں گر چکا ہوں، آ جانا، مجھے جوڑ لینا، ورنہ تیرے ظالم لوگ مجھے روند ڈالیں گے۔ لوگ کہتے ہیں مرد کبھی نہیں روتا، لوگ کہتے ہیں مرد کبھی نہیں روتا، مرد کبھی نہیں روتا۔ سنو، جب باپ کا کندھا نہ رہے، ماں کی گود باقی نہ رہے، بہن کی آواز سنائی نہ دے، بھائی بے وفائی کر جائیں، اور جب بیوی بیگانی ہو جائے تو اس وقت مرد کا صرف دل نہیں روتا، اس کی سانسیں بھی رو پڑتی۔ مرد کیوں نہیں روتا؟ مرد رلایا جاتا ہے، مرد تڑپایا جاتا ہے۔ بد نصیب وہ نہیں جو دنیا ہار جائے، ارے بد نصیب وہ ہے جسے اللہ کسی مظلوم کی آہ کا نشانہ بنا دے، بد نصیب وہ ہے جسے اللہ کسی دکھی انسان کی آہ کا نشانہ بنا دے۔ کبھی کسی کے صبر سے نہ ٹکرانا، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا، اس کی خاموشی بھی قیامت بن جاتی ہے۔ اور ہاں ایک بات اور، کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش مت رہنا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جوانوں، مسجد اقصی کے صحن میں لاشیں بچتی رہیں اور تم خاموش تماشائی بنے رہے۔ نبیوں کی سرزمین خون سے تر ہوتی رہی اور 57 ملکوں کے حکمرانوں کی غیرت بے غیرتی کے قبرستان میں دفن ہو گئی۔ کاش فلسطین جیسی مائیں پوری دنیا میں ہوتی، کاش فلسطین جیسی مائیں پوری دنیا میں ہوتی، تو آج ہماری نسلیں کسی فلمی ایکٹرز کے پیچھے نہ چلتی بلکہ حضرت عمر فاروق کے قدموں کے نشان ڈھونڈتی۔ اگر فلسطین اور غزہ کی مائیں پوری دنیا میں ہوتی تو آج میری قوم کے نوجوان سیدنا عمر فاروق کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہے ہوتے۔ فلسطین کی وہ ماں جس کے 5 بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے ملبے تلے دفن ہو گئے، نہ کفن ملا نہ جنازہ، بس ریت پتھر اور چیخیں، مگر وہ ماں روئی بھی تو صرف اللہ کے آگے۔ اس نے کہا یا اللہ تو نے دیا تھا تو نے ہی لے لیا، بس اب مجھے صبر دے کہ میں اپنے شہید بچوں کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں۔ جوانوں، فلسطین کی اس ماں کی چیخیں آج اگر حضرت عمر فاروق کے کانوں میں پڑ جاتی تو خدا کی قسم اسرائیلی اپنی پیدائش پر افسوس کرتے، زمانہ دیکھتا کہ اسرائیلی اپنی پیدائش پر لعنت کرتے۔ آج اگر حضرت عمر فاروق کے کان میں آواز پڑتی تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، وہ فلسطین کی سرزمین پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہتے اے اقصی تو گھبرا نہیں، تیرا عمر آ گیا ہے۔ جہاں مظلوم روئے وہاں عمر خاموش نہیں رہ سکتا۔ آج عمر فلسطین کے بچوں کی لاشیں نہ دیکھ سکتے، آج وہ امت کے حکمرانوں کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہتے اٹھو، جب تک اقصی قید میں ہے تمہاری نیند حرام ہے، جب تک عمر زندہ ہے، جب تک مسجد اقصی قید میں ہے اس وقت تک تمہاری نیندیں حرام ہیں، تم نہیں سو سکتے۔ مگر افسوس آج وہ چیخیں امت کے کانوں سے ٹکرا کر واپس جا رہی ہیں اور امت خواب غفلت میں سو رہی ہے۔ آج فلسطین کی ماں
اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھا کر بھی یہی کہتی ہیں کہ میرے بیٹے مرے نہیں، وہ زندہ ہیں، وہ جنت کے دروازے پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ فلسطین کی مائیں ہیں، جب بیٹے کی لاش دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں الحمدللہ میرے بیٹے نے اپنی ماں کو سرخرو کر دیا ہے۔ ایک طرف وہ مائیں ہیں، آج ہماری ماں کا حال یہ ہے۔ آج اگر فلسطین کے لیے بیٹے کی آنکھ نم ہو بھی جائے تو ماں کہتی ہے چپ رہو بیٹا، کوئی بات نہیں، زمانہ بہت خراب ہے۔ میں نے کہا بی بی زمانہ ٹھیک کب تھا؟ جب کربلا کی سرزمین پر نیزے چلے تھے تب بھی تو نبی کی اولاد سر کٹوا کر حق کی گواہی دے رہی تھی نا۔ اس وقت بھی مائیں زندہ تھیں، اس وقت بھی باپ تھے، مگر نہ ماؤں نے روکا نہ باپ نے روکا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ قربانی صرف خون کی قربانی نہیں، یہ غیرت کی قربانی بھی ہے۔ دل کے کانوں سے سنیے گا میری قوم کے جوانوں، کبھی بھی 5 موقعوں پر عبادت مت کرنا، ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ پہلا موقع کبھی بھی بوڑھے باپ کو دکھ دے کر نماز نہ پڑھنا، بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو نکال کر نماز نہ پڑھنا، ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ بوڑھے باپ کا دل توڑ کر تہجد میں آنکھیں نم نہ کرنا، ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ بوڑھی ماں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر عمرے کے سفر پر نکل جانا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو مار کر اس کے جنازے میں شریک ہو جانا۔ خدارا میرے بھائیوں، بھائی بہن بیوی بچوں کا حق مار کر حج کرنے مت جانا، کیونکہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو وہ سجدے قبول نہیں جو کسی مظلوم کے آنسوں سے تر ہوں، وہ سجدے بالکل بھی قبول نہیں۔ جس بھائی کا حق مار کر تم احرام باندھ رہے ہو، ارے وہ احرام کہاں ہے؟ وہ تو ظلم کی چادر ہے۔ آج کل میرے معاشرے کے نوجوان کہتے ہیں کہ عورت بے غیرت ہوتی ہے، اس لیے دھتکار دیا جاتا ہے، یہ بے حیا ہو گئی ہے، ہم دلہ پن پسند نہیں کرتے، ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اے نوجوانوں، عورت بے غیرت نہیں ہوتی، بلکہ وہ مرد بے غیرت ہوتا ہے جس کی وہ بہن بیٹی یا بیوی ہوتی ہے۔ عورت بے غیرت کہاں ہوتی ہے؟ اصل بے غیرتی تو یہ ہے کہ تم مرد ہو کر ایک عورت کی حفاظت نہ کر سکے۔ جب وہ ماں بن کر تمہاری گندگی صاف کرتی تھی تب تو وہ بے غیرت نہیں تھی، جب وہ بہن بن کر تمہارے کپڑے دھوتی تھی، تمہارے جوتے صاف کرتی تھی، تب تو وہ بے غیرت نہیں تھی، جب وہ بیوی بن کر تمہارا غصہ، تمہاری چپ، تمہارا غرور سہتی ہے، اس وقت بھی وہ تمہاری عزت ہوتی ہے۔ اور جب وہ تم سے اپنا حق مانگنے کے لیے آواز بلند کرتی ہے تو تمہیں اس کی غیرت یاد آ جاتی ہے۔ غیرت کا وزن عورت کے دوپٹے سے نہیں، مرد کے کردار سے ناپا جاتا ہے۔ اور جب عورت بگڑ رہی تھی تو اس وقت مرد کہاں مر گیا تھا؟ جس نے وقت پر عورت کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، جس نے وقت پر عورت کو سمجھایا نہیں تھا۔ ایمان سے بتاؤ، عورت کے ہاتھ میں موبائل کس نے دیا؟ عورت نے دیا؟ نہیں، مرد نے دیا۔ عورت کو با اختیار کس نے بنایا؟ عورت نے بنایا؟ نہیں، مرد نے بنایا۔ تم نے اسے موبائل تحفے میں دیا، اور جب اس نے اسی موبائل پر ناچنا شروع کیا تو تمہاری غیرت جاگ گئی۔ تم نے ہی اسے ماڈرن بننے کا مشورہ دیا کہ ماڈرن لڑکیاں ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں، اور جب اس نے ماڈرن کا لباس پہنا تو تم نے کہا بے غیرت ہو گئی ہو، تم نے کہا بے حیا ہو گئی۔ اور نادانو، تم نے ہی تو اسے ناچنے کا مشورہ دیا تھا، تم نے ہی تو اسے پینٹ شرٹ پہننے کا مشورہ دیا تھا، تم نے ہی تو اسے ماڈرن بننے کا مشورہ دیا تھا۔ اگر عورت چپ چاپ تمہاری بات سہتی رہے تو وہ اچھی ہے، اور اگر کسی بات کا جواب دے دے تو تم کہتے ہو عورت بے ادب ہو گئی۔ عورت جب تک برداشت کرتی ہے تب تک تم مرد کہلاتے ہو، اور جس دن وہ سوال کرتی ہے اس دن تمہاری غیرت جاگ جاتی ہے۔ دوسری طرف بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج کل کی لڑکی ماں باپ کی عزت کو مٹی میں رونج کر کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ پکنک پہ جا رہی ہے، ہوٹلوں پہ مل رہی ہے، تنہائی کو محبت سمجھ بیٹھی ہے۔ کسی راہ چلتے آوارے نے کہہ دیا تھا کہ تم بہت کیوٹ لگتی ہو، تم بہت اچھی لگتی ہو، اسے لگا کہ وہ شہزادہ ہے، وہ تو مجھ سے محبت کرنے والا، وہ تو عشق کرنے والا ہے، اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے کیوٹ لگتی ہو، تم مجھے اچھی لگتی۔ ماں باپ کی عزت کی دھچیاں اڑا کر اس آوارے کے پیچھے بھاگ نکلی۔ 6-7 دن تو بڑے پیار سے گزرے، 8ویں دن فلمی محبت کے بعد 9ویں دن اس اجنبی کا لہجہ بدلنے لگا، 10ویں دن آواز بھی سخت ہو گئی، اور 11ویں دن پتہ چلا کہ وہ آوارہ لڑکا اسے طلاق دے کر کسی اور لڑکی کے پیچھے بھاگ نکلا ہے۔ میری بہن، تجھے کس نے کہا تھا کہ ایک اجنبی تیرے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ گھر سے بھاگنا عزت ہے؟
آج تو کس منہ سے واپس جائے گی؟ جس باپ نے اپنی جوانی تجھے پالتے ہوئے گزاری، جس ماں نے اپنی چادر میں تجھے چھپایا، آج تو ان ماں باپ کی عزت کو بازار میں لے گئی، انہی معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رکھا، اور آج جب وہ آوارہ لڑکا تجھے چھوڑ گیا، آج تو واپس اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہے۔ ایمان سے بتا، آج بوڑھے ماں باپ کو منہ دکھاتے ہوئے تیری غیرت تجھے جینے دے گی؟ ہرگز نہیں جینے دے گی۔ تو گھر چھوڑ کر بھاگ گئی، مگر تو یہ بھول گئی کہ ماں باپ کا دروازہ بند ہو جائے تو دنیا کی ہر راہ تنگ ہو جاتی ہے۔ عزت والی بیٹیاں باپ کی پگڑی کو روند کر غیر کے پیچھے نہیں بھاگتی۔ وہ لڑکا جو دن میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے، رات کو تمہاری تصویروں کو غیر محرم مردوں کو دکھاتا ہے، اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تمہاری معصومیت کو بیچتا ہے۔ عزت والا دوپٹہ کسی مہنگے برانڈ سے نہیں ملتا، یہ تو ماں باپ کے سائے سے ملتا، اور جو بیٹیاں اس دوپٹے کو سنبھال لیتی ہیں، رب ان کے قدموں تلے جنت بچھا دے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں ساری دنیا خوش رہتی ہے مگر یہ تین لوگ بڑے ہی پریشان رہتے ہیں۔ آخری بات میرا بیان ختم ہوا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ساری دنیا خوش رہتی ہے مگر یہ تین لوگ بڑے ہی پریشان رہتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ تین لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا مددگار جو کسی کا درد دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتا، اپنے منہ سے نوالے نکال کر دوسروں کے منہ میں ڈالتا ہے، اپنی رگوں سے خون نکالتا ہے دوسروں کی رگوں میں ڈالتا ہے، مگر جب اس بیچارے پر برا وقت آتا ہے تو لوگ اس پر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس لیے یہ ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ فرمایا نمبر 2 وفادار بیچارہ بھی ہر وقت پریشان رہتا ہے، وہ جو ایک بار کسی کو اپنا کہہ دے پھر ساری دنیا چھوڑ دیتا ہے مگر اسے نہیں چھوڑتا، لیکن جب وہ اپنی سچائی لے کر قبر میں اترتا ہے، سچائی لے کر قبر میں دفن ہو جاتا ہے تو دنیا اسے ایک اچھا انسان کہتی ہے۔ اس کے جیتے جی لوگ اسے دکھ دیتے ہیں، درد دیتے ہیں، مگر جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا انسان تھا۔ فرمایا نمبر 3 دل کا صاف انسان بھی ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ اگر دل کے صاف رہو گے تو ہر وقت پریشانیوں کی دلدل میں ڈوبے رہو گے، اور یہ وہ 3 لوگ ہیں جو بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ عرش بری پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک نوجوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک نوجوان میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال خرچ کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا تک نہیں، آپ میرے باپ کو بلا کر اس کو کہو کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیا کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو لے کر آؤ، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آخر وہ تجھ سے کیوں نہیں پوچھتا، بغیر پوچھے تیرا مال کیوں خرچ کر دیتا ہے۔ نوجوان فوراً اپنے باپ کے پاس پہنچا، کہنے لگا ابا رسول کریم نے آپ کو بلایا ہے، رسول کریم کی عدالت لگی ہے، اپنی عدالت میں آپ کو بلایا ہے۔ بوڑھے باپ کے قدم جسے زمین نے جکڑ لیے، بوڑھے باپ کا دل لرز اٹھا، آنکھوں میں بے چینی تیرنے لگی، وہ سمجھ گیا کہ رسول کریم کی عدالت میں بیٹے نے میری شکایت کر دی۔ لرزتے ہاتھوں سے سوٹی سنبھالتے ہوئے کامتے قدموں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اپنے قدم بڑھائے۔ یہ بوڑھا شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کی طرف اپنے قدم بڑھا ہی رہا تھا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ اس نوجوان کے باپ سے کہو جو ابھی راستے میں ہے، آپ تک پہنچا نہیں ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ آئے تو اسے کہنا کہ اے بندے جو اشعار تو نے راستے میں اپنے دل میں پڑے ہیں نا، پہلے وہ اشعار سناؤ۔ اس نوجوان کے باپ کو کہنا اے اللہ کے نیک بندے، راستے میں آتے ہوئے تو نے جو دکھ بھرے اشعار اپنے دل میں پڑے ہیں نا، وہ اشعار ہمیں سناؤ۔ اب جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے، وہ بوڑھا شخص اپنے بیٹے کے ساتھ جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم نے شفقت بھری نظر اس بوڑھے پر ڈالی اور فرمایا اے اللہ کے بندے، تیرا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے جو اشعار تو نے اپنے دل میں آتے ہوئے پڑھے تھے نا، دل میں کہے نا،
وہ اشعار ہمیں سناؤ۔ یہ سن کر بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کی آواز کانپنے لگی۔